نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ارشاد ہے الدنیا سجن المومنین. بالکل چھوٹی سی بات ہے لیکن جس زبان سے نکلی ہے اس لیے بہت قیمتی بات ہے. اللہ کے نبی اس دنیا کا تعارف فرمایا ہمارے سے اور سے سن لیں. جب تک کسی چیز کا تعارف ہونا نا آدمی کو سمجھ نہیں آتا. مثال کے طور پر ہم یہاں ہیں, ہمیں امریکہ کا کچھ پتہ نہیں, کوئی آدمی ہمیں تعارف کراتے ہیں, پولیس کراتا ہے ایسا ہے جی, ایسا ہے جی, ایسا ہے, اتنی اسٹریٹ ہیں, یہ ہوتا ہے, یہاں گرمی ہے, یہاں سردی ہے. تو جب ہمارا وہاں جانے کا ارادہ ہوگا تو مینٹلی ہم پریپر ہوں گے کہ وہاں ہوتا کیا ہے, کیا چیز ہے, اور اس کے مطابق پھر ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو یہ دنیا جس میں اللہ نے بھیجا ہے ایسی جگہ ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تعارف خود ہی کرا دیا. یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے, بس تعارف کرے اس دنیا کو. عقل مند لوگ اللہ اور اللہ رسول کی باتوں کو مانتے ہیں, جو بیوقوف ہیں وہ ایک کان سے دوسرے کان پہ نکال دیتے ہیں. تو اس تعارف کو یاد رکھیں اگر کامیاب ہونا ہے. یہ کیا چیز ہے دنیا؟ مجھے بولے قید خانہ. اگر وہ قید خانہ ہے تو ہم پھر کیا ہیں؟ آزاد تو نہیں ہے نا. پھر ایک آزاد آدمی میں ایک قیدی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے جس وہ قید میں اس کی لائف کیسی ہے. آپ آزاد ہیں. تو ہم جو ہیں قیدی ہیں, لیکن بیوقوف اتنے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آزاد سے بھی زیادہ آزاد سمجھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہت فری سمجھتے ہیں تو آپ, کیونکہ قیدی جو ہوتا ہے قیدی ہوتا ہے. قیدی جو ہوتا ہے قید میں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اٹھنا, سونا, بیٹھنا, کھانا, چلنا, نہانا, ہر چیز جو ہوتا ہے وہ تو جیلر کے حکم سے چلتا ہے. وہ تو مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. نہ اس کا اپنے سونے کا ٹائم ہے, نہ اس کو جاگنے کا ٹائم ہے, نہ اس کے کھانے کا ٹائم ہے. سب اس کے مرضی کے مطابق کرتا ہے. اگر کسی سے ہٹ کے بات کی وہ باغی ہو جاتا ہے, اس کو سزا ملتی ہے. پھر یہ باغی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں الحمدللہ مومن نے, خاص طور پہ مومن کو یہ احساس دلایا ہے. کیونکہ مومن کے اندر شعور ہوتا ہے نا ایمان کے بعد. وہ تو سمجھیں گے نہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے, انہوں نے کیا سمجھنا. وہ تو ان کا ایک ٹھکانہ اپنا سلیکٹ کر لیا کہ ہم نے تو سلیکٹ کر لیا, ہم نے جہنم میں جانا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کا تو یہ سلیکشن نہیں ہوتا نا. تو جنت کے لیے ہے, اور جنت اس کے لیے ہے, تو اللہ گائیڈ فرماتے ہیں. تو یہاں جو ہے مومن کی شان جو ہے رہنے کی کیا ہے, ایک قیدی کی طرح ہے, کبھی آزاد نہ سمجھے. جو اس سے آزاد ہونے کی کوشش کرے وہ بکھر جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم ایک قیدی کی ایسی اس دنیا کے اندر موجود ہے. ہر حکم کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ہم نے, ہماری کوئی اپنی رائے نہیں ہے, ہماری اپنی سمجھ نہیں ہے. میں نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہوں, نہ میں اپنی مرضی کے جا سکتا ہوں. آپ کی بالکل کوئی مرضی چلے نہ چلے, کچھ بھی ہو, اللہ حکم دے رہا ہے صبح نماز پہ آ جاؤ, تو آپ کو آنا پڑے گا. کوئی بہانہ نہیں, کوئی ایکسکیوز کہ آپ کہہ دیں اللہ کا حکم آپ ہے. جو نہیں آ رہے وہ کون ہے؟ وہ باغی ہیں. انہوں نے باغی بغاوت کا علم اٹھایا کہ ہم تو نہیں آئیں گے. تو ویٹ کریں آپ اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کریں تھوڑا سا. جو باغیوں کا حال ہوتا ہے پھر ان کا وہی حال کیا جائے گا. یہ ساری پریشانیوں کا حل اس کے اندر موجود ہے. جو پریشانی تھی اس میں حل ہو جائیں گی. اس پریشانی کو کیا؟ توب اللہ, کہ تو اللہ سے استغفار کرتا رہے اپنے گناہوں. اللہ کے حضور میں توبہ کر لے تو بس.
کتنی بڑی چیز ہے یہ توبہ، آپ اندازہ لگا لیں، جس نے پوری دنیا اور آخرت کو آپ کے پاس لا کے کھڑا کر دیا۔ مستغفرین بالاسحار، کیا شان اللہ کے ان لوگوں کی جو رات کو تیسرے پہر میں اٹھ کے اللہ کے سامنے اپنے استغفار کرتے ہیں، مستغفرین بالاسحار۔ آج کا صوفی ہیں، یہ سب صوفی بیٹھ رہے ہیں، عشاء آپ نے تہجد پڑھی؟ جی پڑھی۔ کب پڑھی؟ جی عشاء کے بعد۔ حد تمہاری ایسی ہے، کیسے صوفی ہو؟ یہ تو عام بچوں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے، عورتوں کے لیے کہ بھائی چلو عشاء کے بعد پڑھ لو، ثواب مل گیا۔ ثواب کا ٹائم تو وہ ہے جس میں پیارے نبی اٹھتے تھے تیسرے پہر پر، کہتے ہیں میں نے اللہ کو پانا ہے، اور یہ شرط ہے اللہ کو پانے کی کہ اللہ مل ہی نہیں سکتا اس شخص کو جو صبح اٹھ کے سحر کے وقت یعنی تہجد کے وقت تیسرے پہر میں اٹھ کر مجھے یاد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صوفیوں میں فرض ہے نماز۔ یہ لوگ کیونکہ اللہ کو پا رہے ہیں، اللہ کو جانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، یہ سبحان اللہ۔ ان کے سجدے مختلف ہوتے ہیں، ان کے رکوع مختلف ہوتے ہیں، ان کے انداز مختلف ہیں، کیونکہ یہ عاشق لوگ ہیں۔ تو عاشق کیسے ہوگا کہ جو اپنے محبوب کو ملنا چاہتا ہو اور کہہ رہے نہیں نہیں سو سا کے آؤں گے، نہا دو گے، اتنے ملیں گے، باغ کے اندر میں پیٹ شیر میرا بھر ہوگا۔ ہاں عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ تنہائی ہو، نہ تو ہو اور میں ہوں اور کوئی تیسرا آدمی نہ ہو، اور پھر ہماری باتیں چلیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے اگر تو یہ میرا عاشق ہے تو اٹھ، پھر میں تجھے ٹائم دیتا ہوں، پھر تیسرے پہر میں تو آ جائے، میں بھی تیرے انتظار کروں گا۔ حدیث میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تیسرے پہر میں قریب ترین آسمان پہ آ کے آواز مارتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے چاہتا ہے؟ مستغفرین بالاسحار۔ ہے نا شرم تھوڑی سی عشاء کے بعد؟ افسوس، کتنا افسوس کی بات ہے یار۔ میرے بھائیوں، کیوں اپنی زندگی کو ہم ضائع کرتے ہیں سوچو۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین عبادت دی وہ یہی عبادت دی ہے جس کے بارے میں کہا کہ تم استغفار کرو۔ یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ دنیا بھی تمہاری سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس اتنے عظیم وقت میں جب میں آ کے تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہاں ایک ہی عبادت بتائی ہے، مستغفرین بالاسحار۔ بس تو مجھ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، اور میں تجھے اپنا محبوب بناتا چلا جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو 3 پوائنٹ آ رہے ہیں اس بڑا زبردست پوائنٹ۔ نمبر 1، ہم نے صبح آپ کب اٹھنا ہے؟ تیسرے پہر پہ اٹھنا چاہیے۔ ہاں تہجد پڑھی؟ جی پڑھی۔ ٹک نشانے مارے اس پہ اپنے کس پہ یا شیٹ پہ؟ کب پڑھی؟ جی عشاء کے بعد۔ بس یار وہ تو عام آدمی کے لیے اسی لگے جو بیمار ہے، پریشان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بیچاری اٹھ نہیں سکتی، تو تہجد کے بیچارے کا ثواب ملتا رہے اس کو۔ تہجد کا رنگ تھوڑی ہے وہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے اب؟ تہجد ہے جس میں تکلیف ہو، اٹھ جائیں، عشاء کے بعد سوئیں، اور سونے کے بعد پھر کروٹ لے کے اٹھیں۔ جو عاشق ہوگا وہ تو اس وقت کا انتظار کرے گا، ہر کروٹ تتہاجم، اللہ کہتا ہے قرآن میں، ان کی تو کروٹیں لگتی ہی نہیں اس وقت بستروں پر، تو گھڑی دیکھتے ہو تہجد کا ٹائم ہو گیا، تہجد کا ٹائم ہو گیا، سب جمپ مار کرتے ہیں۔ انہیں اس وقت فجر یاد نہیں ہوتی کیونکہ محبوب اس وقت مل رہا ہے۔ فجر تھوڑی یاد ہوتی ہے فجر پہ اٹھنا ہے، نا، کیونکہ محبوب کی ملاقات ہو رہی ہے، تیسرے آسمان سے نیچے آ چکا ہے اور اس کی آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی جو مجھے چاہنے والا ہو اس وقت۔ اچھا استغفار ہے کیا اور توبہ کیا چیز ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس ڈفرنس بٹوین دیم۔ کہتے ہیں توبہ استغفار، یہ کہتے ہیں نا، کبھی کرنی نہیں، ہم نے ہمیں سوچا کچھ، اتنی بڑی چیز کو چھوڑا ہے تبھی تو پریشان ہے۔ واللہ جو سچا توبہ کرنے والا ہوگا وہ پریشان نہیں رہ سکتا اس دنیا کے اندر۔ اللہ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر؟ دیکھیں، استغفروا ربکم۔ اور میں حافظ نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، یاد آئے گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا، ورنہ مجھے لقمہ دیتے رہیں کہ نیچے اوپر ہو جاؤں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ استغفروا ربکم، اللہ کے توبہ مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اچھا استغفار کیا ہوتا ہے؟ استغفار کیا ہوتا ہے؟ استغفار کہتے ہیں کہ جو ماضی میں آپ نے گناہ کیے ہیں، پاسٹ کے اندر، اللہ سے آپ وہ التجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد ہے ماضی عذاب ہے میرا، اتنی بدماشی کر چکا ہوں میں کہ میرا جسم کانپتا ہے، کیونکہ میں بڈھا ہو گیا اب تو کر نہیں سکتا، اس وقت میں کر چکا ہوں،
یہ لڑکی وہ فلاں، یہ چیز وہ جوا، یہ نمازیں چھوڑنا، فلاں کرنا، سب کچھ کر چکا ہوں. آج مجھے یاد آتی ہے تو میرا جسم کانپتا ہے، شیطان مجھے بار بار یاد کراتا ہے اور پریشان کرتا ہے. تو پھر ایک چیز پیدا ہوتی ہے انسان میں، یا کوئی اس نے غلط، اچھا نیک آدمی ہے، داڑھی بھی ہے، ذکر بھی کرتا ہے، صوفی صاحب ہے، ان سے گناہ ہو گیا، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو اب وہ کیا ہے؟ استغفار کرنی اس نے، وہ پاس ہو گیا. کیسے؟ کہ وہ کیا چیز استغفار ہوتی ہے؟ استغفار اصل میں نام ہے ندامت کا، ریگریشنز. سنیں میری بات، کہ جس آدمی کو ریگریشن ہو گئی، ندامت آ گئی، سمجھو اس کی استغفار ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس توبہ کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ انسان کرتا ہے توبہ، استغفار کہ اندر اس کی شرم آ جاتی ہے، ندامت ہو کتنی بری بات، توبہ 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 میں نے کیا. لوگوں کو پتہ چل جائے کیا ہوگا، اللہ کو پتہ ہے اس چیز کا، پسینے آ رہے ہیں، یہ میں نے کام کیا تھا، اف یہ کام کر چکا ہوں میں، ایسے میں نے کیا تھا. توبہ توبہ، اس میں اور شرمندہ ہو رہے بہت. جب وہ شرمندہ ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ الحمدللہ اب اس کی گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اس کنڈیشن میں اس شرمندگی کے بعد کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری بڑی غلطی ہوگی. اللہ کہتا ہے اب تو یہ تیری استغفار ہے، اس کو کہتے ہیں استغفر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر ربکم، یہ توبہ مجھ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس میں ندامت ہو. ندامت والی توبہ جو ہوگی وہ دوبارہ انسان کبھی نہیں کرے گا. سمجھا رہی بات میں؟ جس میں ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا گناہ کرنے کے بعد، نہیں جی میں نے کچھ کیا ہی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے جی، سارے کرتے ہیں ہم بھی کر لیے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نہیں جی. اپنے چہرے کو بگاڑا، سرکارے داڑھی کو کاٹنا کتنی بڑی بے حیائی ہے، مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی بے حیائی ہوگی؟ اور پھر اس شکل کے ساتھ روزے مبارک میں کھڑا ہونا کہ نبی پاک کو تکلیف دے رہا ہے، اور اس پہ اس شخص کا دعویٰ عاشق رسول ہونا. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا کفر اور شرک بھی کوئی ہو سکتی ہے وہ چیز؟ تھنک اباؤٹ اٹ. اور کتنے لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، آج جا کر دیکھ لیں. بے غیرتی کی انتہا ہے، شرم نہیں. ایک شخص ندامت ہوگی اس کا، استغفر اللہ میں یہ کام کیا. اللہ کے نبی کتنی بڑی عظیم سنت کو جو جس کو ہم محبوب رکھتے ہیں، میں نے مجھے شرم نہیں آئی. اب یہ ندامت آ گئی. جب یہ ندامت آئی تو اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، کہ ابھی تیری توبہ جو ہے اسی کو کہتے ہیں توبہ. ایسی توبہ جو کرتا ہے اللہ کہتا ہے استغفر ربکم، جو توبہ کرتا ہے اس توبہ کے نام. اللہ تعالیٰ توبہ کے نام دیکھیں آپ کہ دنیا کیسی سنورتی ہے انسان کی. پہلا انعام آپ اللہ تعالیٰ دیکھ انا کانوا غفارا، پہلا انعام اللہ کا یہ کہ جس نے یہ توبہ کر لی تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے تیرے سارے ہی معاف. یہ تو اس کو پتہ چلے گا جب اس کی سزائیں ملیں گی، جھوٹ کی سزا فلاں کی، یہاں مل رہا ہے سرٹیفکیٹ. سمجھ آ رہی میری بات؟ کیسا موقع ہے، ابھی سانس، ابھی جنازہ گیا یہاں سے جس پہ ہم پڑھے. وہ کر سکتی ہے یا کر سکتا تھا یہ کام؟ ہو توبہ کر سکتی ہو؟ بتائیں مجھے. کہ ندامت کر سکتی ہے اپنے کسی غلطی پر؟ کر سکتی ہے؟ نو، ختم، بک ختم ہو چکی ہے اس کی. لیکن میں اور آپ کر سکتے ہیں، ابھی تک تو کر سکتے ہیں، کل کا کچھ پتہ نہیں. کرتے ہیں توبہ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو کرتے ہیں ندامت کے ساتھ، یاد کر کے گناہوں کو اٹھا لینا. تو فرمایا جس نے یہ توبہ کر لی، پہلا انعام اللہ کا کہتا ہے انہ کان غفارا، جا تیرے سارے ہی معاف میں نے کر. یرس السماء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرس السماء، کیا چیز؟ مدرارا. اللہ میں ایسے انسان کے لیے آسمانوں سے بارشوں کے نالے بھگا دیتا ہوں. کیوں مثال دی؟ بارش رحمت ہے. کیا چیز ہے؟ سائن آف کیا ہے؟ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. رحمت لے کر آتے، ہر قطرے میں اس کی رحمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمتوں کی بارشوں سے انسان پہ میں ڈال دیتا ہوں. دنیا کی بات کر رہے ہیں، ابھی آخرت کی نہیں بات کر رہے ہیں. یہ استغفار، گناہ سارے معاف استغفار پہ، اور رحمتوں کی بارشیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اس پر.
جس ولائکم السماء مدرارا. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. ایسے انعامات پہ جمعہ کریں. بچھو صاحب نہیں بتا رہا، آپ کا نام بتا رہا ہوں. اس پہ تو نعرے لگا ہوا یار کیسے کام بن گیا. ایک چھوٹا سا ہم نے کام کرنا ہے، گناہ سارے معاف ہو رہے ہیں ہمارے الحمدللہ ندامت کے ساتھ، اور ہمارے پہ رحمتوں کی بارشیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور جس پہ رحمتوں کی بارش ہوں گے دنیا جنت نہیں بنے گی اس کی. جن پہ ہو رہی ہے ان سے پوچھیں آپ کی کتنے خوش بیٹھے ہیں الحمدللہ. وہ ان سے پوچھیں جا کے. دیکھیے نا صاحب کی زندگی کیسا، اس سے زیادہ مطمئن انسان مجھے نظر نہیں آتا. اس کو 3 دن کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، اور تیسرے دن ملتی تو ایک دہی کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہا ہوتا تھا فیملی کے ساتھ. سو ہیپی فیس کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان خود مطمئن ہو جاتا تھا، اپنے غم بھول جاتا تھا اس کو چہرے کو دیکھنے کے بعد. نہ کسی شکایت، نہ کسی شکوہ. الحمدللہ. کیوں کہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی تھی جو اللہ دے رہا ہے سب بہترین چیز ہے، اس سے بڑا کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اس میں لذتیں آتی ہیں اس کھانے کے اندر. آپ کو میرے بنے ہوئے کھانوں میں دسترخوانوں پہ وہ لذت نہیں ہوتی جو ایک فقیر کی چٹائی پہ بیٹھ کر ایک سوکھی روٹی اور دہی کے اندر جو لذت ہوتی ہے ہمارے ملغمزن میں مزہ نہیں ہوتا. اس میں حرام ملا ہوتا ہے، جھوٹ ملی ہوتی ہے، فراڈ ملے ہوتے ہیں. چوزے کھاؤ اتنے بڑے بڑے، بریانی کھاؤ، یہ کھاؤ، پیٹ ہی نہیں بڑھتا، پیٹ ہی خراب ہوتا ہے. ایسا حال ہی جاری ہو جاتے ہیں ان کے. ان کا کہتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتے ہیں، نیت نہیں بڑھتی اور لے آؤ. بھی تو پیٹ تو بھر گیا، کہتا کوئی بس کھاتے رہا. دعوتوں میں دیکھا کرو اسے لوٹ مار مچاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی فضل نہیں ان کے ساتھ، انہوں نے توبہ نہیں کی. جو عورت مرد چاہتا ہے اس دنیا کو جنت بنانا سب سے پہلے توبہ کرے. توبہ کون سی؟ ندامت والی. اپنے گناہوں پہ اس کو ندامت دے. ساری زندگی تعلیم لے لو، تم بن جاؤ کنسلٹنٹ، یہ نہیں لے سکو گے. جو بنتا ہے وہ کس چیز سے بنے گا؟ استغفار سے بنتا ہے. جس نے اس دنیا کو جنت بنانا ہے، بادشاہت کرنی اس دنیا کے اندر، جا کے پوچھو خواجہ معین الدین چشتی سے جو اب بھی حکومت کر رہے ہیں، آج بھی انڈیا پہ حکومت اسی کی ہے. جی ہاں، یہ ایک انگریز تو لکھ کے گیا سے، اس نے بک میں لکھا ہے برٹش نے. I have been there in India when I've seen it. Who is the ruling this country? He said, I'm seeing that a person is in the grave. He is ruling the country, actually, nobody else. چشتی کے بارے میں قدم چشتی رحمت اللہ علیہ وہ قبروں میں رہ کے حکومتیں کر رہے ہیں، اور تو حکومتیں کرتے بھی قبر کے اندر پہنچا ہوا ہے سالم. سمجھ آ رہی بات میری آپ؟ کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے استغفار اللہ کی کیے تھے، سب دوستی لگائی تھی. سب کچھ اللہ دیتا ہے. مجھے روٹی کیا فکر ہے؟ میرے بچوں کو پالے گا اللہ، پالے گا. ان کی مجھے ان کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں کسی معاملے میں، ان کے ساتھ برداشت نہ اس چیز پر. ہو نہیں سکتا کہ میرا بچہ ہو، میرا بیٹا ہو، جماعت سے نماز نہ پڑھتا ہو. تو یہاں 2 نقطے نکل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. اب مال اولاد اللہ کے اختیار. پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے؟ وَجِلَّكُمْ جِنَّاتٌ وَجِلَّكُمْ انہارا. یہی نا بھئی آیت پڑھی سے میں، لیکن پوری آیت میں آپ کو بتا دی استغفار کی کیسی ہے. کہتا ابھی نہیں، اس استغفار کا اور انعام تمہیں بتاتا ہوں اس کتاب. کیا؟ سبحان اللہ. جنات کے باغ ہی باغ ہوں گے، تیرے پھل ہوں گے، الحمدللہ کمائے گا، عیش کرے گا، مال تیرا ہوگا. انہارا، یہ مثال دی انہار کی کہ تیری زمین سے نہریں اگل رہی ہوں گی، خدمت خدا کی مال نکل رہی ہیں. یعنی تو اتنا امیر اور غریب امیر ہو جائے گا کہ باغات، نہریں، سلطنتیں تیرے قدموں میں آ چکی ہوں گی. تو اتنا امیر ہوگا، اتنا انسان ہوگا. تو اللہ جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. استغفر اللہ. کیا ہمیں بس ہی میں کہہ رہا کہ نہیں چکر دو. اللہ جو کہتا ہے وہ نہ کچھ ٹال سکتا ہے. تخلف المیعاد، جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو کیوں گھبراتے ہیں ہم؟ ہمیں کیوں گھبرانے کی ضرورت ہے؟ سیدھا ایک کام کر لیں.
ایک کام کر لیں، استغفار کر لیں، جیسے استغفار کے پیچھے ختم، بس ختم آپ کا پورا۔ استغفار کیا ہوتی ہے؟ توبہ کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف، پھر یہ ہوگی استغفار، اور پھر توبہ اس کے ساتھ جڑی ہے نا، دونوں کی بہت کلوز ہے نا دونوں آپس میں، استغفار تو استغفر اللہ تو بولا ہے۔ توبہ کیا ہوتی؟ توبہ یہ ہوتی ہے کہ مسمى میں ارادہ کرنا کہ جو آج ندامت سے گناہ چھوڑ رہا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ جب تک ہم ایڈمٹ نہ کریں کہ ہم واقعی تیرے میں جرم ہے۔ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت پڑھیں۔ اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دی ہے، استغفر اللہ، استغفر کیا وہ گناہ کرتے تھے یا کوئی غلطی کرتے تھے جو 70 دفعہ دن میں گناہ کرتے تھے؟ ہاں تقدم وقر اللہ، اس کے اللہ نے نعرہ مارا ہے کہ اس کے نہ کبھی پہلے ہوا تھا نہ کبھی آخر میں، کبھی ہوئے نہیں سے گناہ ہو کیسے سکتا ہے؟ عام نبی جو ہے معصوم ہے، یہ تو امام الانبیاء ہے، اس پہ ہماری مخلوق لڑ رہی ایسے بیوقوف ہے۔ اللہ مثال دے رہا ہے کہ اتنا پاک صاف ہے کہ اس کو کیا مثال ہے؟ تو وجہ کیا ہے کہ یہ تو امت کے لیے کر کے دکھا رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے، اس کو ضرورت کیا ہے چیز کی؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ہر فعل امت کے لیے، لیکن کانا پھر یہ تو نمونہ بنا کے بھیجا ہے میں نے اس کو۔ یہ 70 دفعہ استغفار جو کرے گا اپنے گناہوں کے لیے تھوڑے کر رہا ہے، یہ تو بتا رہے کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ ہر وقت استغفار میں رہنا۔ کیوں؟ کہ تم نے نماز پڑھی، اب تم کیا اپنی نماز کو سمجھتے ہو اللہ کے اسٹینڈ نے نماز پڑھ لی؟ کہتا ہے نہیں، اس میں بھی کمی دیکھو، جتنا بڑے سے بڑا عمل کرو اس میں تمہیں اپنی کمی نظر آئے اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کہ میں صحیح نہیں کر سکا، مجھے معاف کروا دینا، اللہ اسی وقت آپ کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ ہے نا بھائی ایسے ہم تو تھوڑا سا کام کرنے باوجود ہم تو بڑے اونچے آدمی ہیں، ہمیں کیا استغفار کی ضرورت ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، 15 پارے تو یوں پڑھ جاتا ہوں میں، یہ تو فلاں کر لیتا ہوں، یہ تو یہ ہوتا ہے، ہمیں استغفار کیا پتہ؟ اور جو عمل تو کر رہا ہے بیوقوف، اس پہ تیرے استغفار کی ضرورت ہے، اس عمل پہ تیرے استغفار کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اللہ تیری نماز کو قبول فرما لے۔ ہر عمل کے بعد، نیکی کے بعد 2 کام یاد رکھیں اگر کامیاب ہونا ہے، 2 کام یاد رکھیں۔ اس نیکی کے کرنے پہ اللہ کا شکر کریں الحمدللہ، اور اس نیکی کے کرنے کے بعد اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس کریں استغفر اللہ کے ساتھ، کامیاب ہو جائیں۔ تکبر کبھی نہیں آئے گا یار، پھر آپ کو کبھی تکبر آپ پہ نہیں آئے گا۔ اگر یہ 2 کام نہیں کیے تو تکبر میں بھر جائیں گے آپ۔